میں صرف ایک ادھر بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیر کا بچہ شیر، اور اس صفات بھی آپ نے بتا دیں، متی 26 کی 39 میں ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس وقت اس نے کہا میری جان نہایت غمگین ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا خدا کی جان غمگین ہو سکتی ہے کیا، یا اس کی صفات میں یہ سب کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جان بھی گھبراتی ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے؟ کیا خدا مر بھی سکتا ہے؟ اور اچھا پھر میری ذرا ذوالفقار بھی آگے آگے سن لیجئے ابھی آپ میری بات پہلے سن لیجئے. ہم نے یہ کب پورا دعویٰ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کا جسے ہم کہتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوا، ٹھیک ہے، کلمہ جو مجسم ہوا ہے وہ بیٹے کی شکل میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ انسانی روح کے اندر پیدا ہوا ہے. جب انسان وہ بنتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے اوپر آتی ہیں وہ ساری چیزیں برداشت بھی کرتا ہے، وہ کرتا بھی ہے. لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ملتے ہیں کہ الوہیت کی ساری میموری اس میں سکونت کرتی تھی. اب مجھے بتائیں کہ الوہیت کیا ہے؟ آپ مجھے تھوڑا ذوالفقار سا میرے اس بھی کا ایک سیکنڈ آپ ضرور جواب دیجیے گا. میں یہاں پہ ذرا سنبھال رہا ہوں، تو میں علی بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ خاموش رہیں. تو معذرت علی بھائی، لیکن آپ بات کر سکتے ہیں. اب ذوالفقار بھی آپ ضرور بات کیجیے گا، میں آپ کو ضرور چانس دوں گا، آپ بھی کیجیے گا. جی سب جی سے علی پہلے بھائی. تو میں اپنے سب دوستوں کو سلام کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر سلامتی کرے. کیسے ہیں وعلیکم آپ سب؟ السلام. الحمدللہ. جی تو وعلیکم السلام علی بھائی، بہت شکریہ. اور ندیم کیا حال جی احوال خدا کا ہیں؟ شکر ہے. جی سب شکر ہے خدا کا، سب ٹھیک ٹھاک. اچھا ندیم بھائی، میں بھی نا کچھ دیر سے آپ دوستوں کی گفتگو سن رہا تھا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے آپ بھی، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. اور ہمارا مقصد دراصل یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو کوئی سیر اصل گفتگو کریں، کوئی علمی بات کریں جس سے دوست استفادہ کریں سننے والے. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ دوست بڑے متحمل مزاج ہیں، دوسرے چینلز کی طرح نہیں کرتے کہ اگر کوئی مخالف دوست آیا تو اس کو بات ہی نہیں کرنے دینی، اس کو بولنے ہی نہیں دینا، چانس ہی نہیں دینا. تو میں سٹارٹ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ کی باتوں سے مجھے شاید ایسا آئیڈیا ہوا تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ شاید ہم یہ کوئی دو چار کرسچن دوستوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں. ہم ہول کرسچینٹی دیکھیں، وہ بھی ٹاپک رکھتی ہے. آپ نے فرمایا سٹارٹ میں کہ ہم بھی ٹاپک رکھ سکتے ہیں، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. دیکھیں ندیم بھائی، نہ تو ہم نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ رکھ کے ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے. پہلے تو میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی آپ کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کی. ہول کرسچینٹی جو ہے آپ کے سامنے بڑے بڑے ٹاپکس رکھتے ہیں، دوست اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ٹاپکس رکھتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کرتے وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ رکھتے ہیں میرے بھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا آپ نے یہاں پر ہمیں مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. اگر کرسچن دوست رکھتے ہیں، آپ بھی رکھنا چاہیں، تو ہم نے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ کوئی موضوع نہیں رکھ سکتے، کوئی ٹاپک نہیں رکھ سکتے. آپ پابند نہیں ہیں، آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ بھی رکھیں. دوسرے مسیحی دوست بھی رکھتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسیحی دوست کوئی ٹاپک رکھتا ہے اور اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے یا اس کو اس معاملے کی سمجھ نہیں آئی، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے رابطہ کریں اور اس سے بات کر کے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اللہ معاف کرے، ہمارا یہ مقصد، ہماری ٹیم کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا کہ ہم انتشار کی طرف جائیں. تو پہلے تو نہیں، میں نے یہ تھوڑی سی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آپ سے بات کی تھی کہ ٹاپک رکھنے سے مراد صرف یہ تھا، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں کویشچن ہوتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات کی بنا پہ ہم بات اس لیے نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کی دل آزاری ہوگی. اب مثال کے طور پہ ایگزامپل چھوٹی سی دینے لگا ہوں، آپ اس پہ بھی سوچیے گا، بعد میں اگر کبھی اسٹریم کرنی ہوگی تو ہم بات بھی کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں مختلف مذاہب کی کتب کا، اسلامک اسٹڈی بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پیدائش سے پہلی نبوت دے دی گئی تھی، اور نبوت سے علاوہ ان کو کتاب بھی دے دی گئی تھی. اور بعد میں ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بھٹکا ہوا پایا اور اس کو راہ دکھائی. اور بے شمار ایسی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے سوالوں کا جواب میں لینا چاہتا ہوں. اگر آپ ابھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیں تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں. میں نے یہ اس میں اسلامی کتب کے اندر میں نے پڑھا، میں نے کہا کہ یہاں پہ مجھے ورڈ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
अल्लाह ताला ने नबूवत भी सबसे पहले दी, और अगर हम उसकी आयत अगर हम देखते हैं ना सूरह 3 की जो 81 आयत है उसके अंदर वो जिक्र है, और तफसीर मेरे सामने काफी सारी गुजरी हैं जिसके अंदर ये जिक्र पाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो नबूवत सबसे पहले दी गई तमाम अंबिया से। जब उन्होंने अहद लिया तो उसमें ये तफसीर में हमें मिलता है कि वो उनको नबूवत भी दी गई और किताब भी दी गई। अब जब हम उसको मुतालिया करते हैं कुरान पाक का देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिलता है जो है उसमें लिखा हुआ कि ए मोहम्मद फिर हमने तुमको रास्ते से ना वाकिफ देखा तो रास्ता दिखाया। ठीक है, ये सूरत आपको जानते हैं 93 की 7 है, और लिखा हुआ है तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को। यहाँ पे हमें ये जिक्र मिलता है कि ना तुम देखिए नदीम भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, आप सिर्फ मिसाल देने लगा, सिर्फ चेंज करके नहीं बात कर रहे हैं। सिर्फ मेरी बात सुने भाई, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल भाई बात ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे सवालात हम अगर चाहें तो मैं आपसे, या जैसे अगर आपने स्ट्रीम की है तो हम स्ट्रीम के साथ आपसे बात करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं हम करते, मैं कहकर चलो कोई बात नहीं, हर एक मजहब के अपने अपनी मान का मसला है, उसमें हमें बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी जब कभी भी आपसे बात हुई, मैंने इसी टॉपिक पे बात की कि हाँ हमारे कुछ बिलीफ्स इस तरह के हैं, अगर आप उसको हो गई नहीं, अभी मेरी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट वर्ड में सिर्फ इसको बात को खत्म कर देता हूँ। कहने का मकसद सिर्फ ये था। भाई आप कंप्लीट करें प्लीज जी, क्योंकि हमारा टॉपिक चलें, कोई बात नहीं, 1 घंटे नहीं 1 घंटे से बहुत ज्यादा, मैंने तो अभी मैंने तो सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट ही बोला हूँ। 1 घंटे की स्ट्रीम है लेकिन मैंने 5 मिनट बोला। चलें, मेहरबानी आप बात करें, बोले ब्रदर, बोले आप। जी नदीम भाई बिल्कुल, आप जो ये सवालात कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, आप इस पे जरूर स्ट्रीम कीजिएगा। अगर तो आपने उसको उसी तरह रिप्रेजेंट किया जैसे कि इस्लाम कहता है, तो हमारे सर आंखों पे हम आके इकरार करेंगे कि नदीम भाई ने भी बिल्कुल वही बात की है जो हमारे अकायद है, ये बिल्कुल ठीक बात की है। और अगर आपने लगा कि आपने इसमें कोई गड़बड़ की है, आपने उस तरीके से बयान नहीं किया, या इसके जो आप मफहूम ले रहे हैं इससे वो मफहूम नहीं बनता और हम साबित कर सकते हो तो आगे साबित कर देंगे। हमने आपको मना नहीं किया, आप बिल्कुल ये स्ट्रीम्स करें, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन करें, हम हाजिर हैं। अगर तो आप इसको ठीक रिप्रेजेंट कर रहे हुए तो हमारे सारा आंखों पे, और अगर आप इसको गलत रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो यकीनन हम आके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नदीम भाई ये मामला ऐसे नहीं, ऐसे। फिलहाल चल रही थी बात अलूहियत मसीह अलैहिस्सलाम पे। आप जानते हैं इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि मसीह अलैहिस्सलाम को हम पैगंबर मानते हैं और आप समझते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का खुदा है। बात हो रही थी, थोड़ी सी बात सुनी थी कि अब देखें अपना नदीम भाई, इस बात पे ईमान लेके आना होता है ना, तो मैं आप देख सकते हैं और भी कुरान पाक को भी देख, क्या कैटेगोरिकली कहा जाता है कि आप इस बात पे ईमान लेते हैं, जैसे कि कुरान पाक में लेते हैं अल्लाह के अंबिया का जिक्र किया, वो वाशिगाफ लफ्जों में होता है। क़यामत पे यकीन रखना, ईमान रखना, वो चीजें भी बिल्कुल क्लियर बताई जाती हैं किताबों में, और अनाजील में भी, और जो पुराने सहायफ हैं आपके पास इस वक्त मौजूदा बाइबल की बात करूं उसमें भी ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जो कैटेगोरिकली होती हैं। तो अवैस भाई, मैं समझता हूं कि उन्होंने आपसे अच्छा क्वेश्चन किया था। अवैस भाई फरमा रहे थे, मैं तो इंशाल्लाह ताला आगे से चलूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने जो आयात कोट की या नीचे मेरा ख्याल है कि सैम भाई थे क्रिश्चियन प्रिंस के आईडी के नाम, तो कह रहे थे कि जॉन 1:1 में ये बात की, और आपने भी वो रेफरेंस दिया कि खुदा और मैं एक हैं, तो इस वजह से वो खुदा हैं। यार जिस बात पे ईमान लेके आना ना नदीम भाई, कैटेगोरिकली कम अज कम जब मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई है वहां पर कह देते, कहीं पर कह देते, बाकी 3 अनाजील भी इस बात से खाली। आप एक अंजील में से तो रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी अनाजील में यह बात ही कोई नहीं। क्या वो लोग मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ पे या रूहल को इंस्पायर कर रहा था, उन्होंने ये बात छोड़ दी और यूहन्ना को सिर्फ वो बात याद रहेगी? फिर मैं आपको एक आयत कोट करता हूँ, यूहन्ना बाब 15 आयत नंबर 24 है, यहाँ पर लिखा है, अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा। अब वहां पर बात कर रहे थे ठीक है, यहाँ पर मसीह खुद फरमा रहे हैं कि हम दोनों को देखा। अब ये 2 हो गए, अब क्या करेंगे? और वो उससे क्या मुराद है 1 या 2 थे, वो मैं बाद में बात करूंगा। ये मैंने आपको वैसे रेफरेंस दिया है कि अगर आप उसके बुनियाद पे 1 करेंगे तो यहाँ पर वो 2 हो जाएंगे। चलिए तो ये ठीक हो गया। मैंने इस बात को दलील नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपको जवाब में बताया कि यार ये चीजें भी मौजूद हैं। हम जब बात करेंगे तो कंप्लीट चीजों को देखें,
کہیں پر کیٹاگوریکلی جناب مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا ہو کہ بھائی میں آ گیا ہوں، میں جو آپ ساری باتیں بتا رہے تھے کہ میں اب انسان کے روپ میں آ گیا ہوں، اور کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ بدی اتنی ہے، انسان گناہ کرتے ہیں اور میں آپ کو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں پاک صاف ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو ذبح کروانے لگا ہوں یا میں سولی چڑھوانے لگا ہوں، اور میں خدا ہوں، میری عبادت کرنا، میرے بعد میری سولی کو یاد رکھنا اور میرے اس احسان کو یاد رکھنا. کہیں پر یار یہ بات کہی ہے مسیح علیہ السلام نے؟ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی میری بات کمپلیٹ ہوگی. اچھا چلیں، میں آپ کی بات کا بھی جواب ساتھ ساتھ ہی دوں گا. سب سے پہلے جب سٹریم سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے ذوالفقار صاحب بھائی نے بات ایک کی کہ میں یعنی کرسچنس کے لیے چیلنج ہی ہے، وہ اگر ہمیں پروف کروانا چاہتے ہیں تو آج موقع ہے کہ وہ ہمیں بات کروائیں، پروف کروائیں، اور میں آج ایکسیپٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات شگاف انہوں نے الفاظ یہ بولے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی اور ایکسیپٹ کریں، یہ ان کی مرضی ہوگی، کریں یا نہ کریں، نہ میں ان کو فورس کروں گا اور نہ میں ان کو اس طریقے سے کہوں گا. ٹھیک ہے، بات صرف یہ ہے میں ان کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھ دیتا ہوں جو جس ریفرنس کو ہم مانتے ہیں اور اس پہ یقین کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہاں یہ ایویڈنس ہمیں الوہیت کے بارے میں صاف صاف بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، سن لیجیے نا بھائی، میری بات سنیے. میں معذرت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا. میں صرف ایک سینٹینس کہنا چاہتا ہوں. ذوالفقار بھائی اب بھی ادھر موجود ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے پروف کر دیا، ثابت کر دیا اور آپ کی بات اتنی لاجیکل ہوئی تو ذوالفقار بھائی کیا یار میں بھی تسلیم کر لوں گا. چلے میں ٹھیک ہوگا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوگا برادر، بالکل صحیح ہے. مجھے صرف ایک چیز بتائیں، گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ہمارا یہ سوال نہیں سمپل نہیں میری بات علی بھائی، علی صرف مجھے صرف چند چیزوں کا سوال جواب دیجیے گا نا، یا ہاں میں ہو سکتا ہے یا نہ میں ہو سکتا ہے، مجھے صرف بتاتے جائیں نا. ندیم بھائی میری بات سنیے گا، ایسے نہ کریں. گناہ معاف کرنے کا حق میرے پاس بھی ہے، کوئی میرے ساتھ گناہ کرتا ہے میں اسے معاف کر سکتا ہوں. نہیں، جو بالکل ریموو کرنے کی بات کر رہا ہوں، گناہ آپ کیا معاف کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. یار ایک بندے نے مجھ سے پیسے چھین لیے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو بالکل معاف کر دیا، یہ میرے پاس بھی اختیار ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار مجھے تیرا پتہ چل گیا، چھوڑ دیا میں نے، مکمل معاف کر دیا اسے. ٹھیک ہوگا، سن لیجیے اب، ٹھیک ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں سمپل یہ ہے کہ صرف آپ ہی ان کو معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہودی تھے جو شرع کے عالم تھے، انہوں نے کیوں سمجھا کہ یسوع نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ مجھے یہ بتائیں. مرکز نہیں، سن لیجیے، مرکز 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس چیز کو سنتے ہوئے، ہاں سن لیجیے نا بھائی، میرے بات سنیں علی بھائی، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ مجھے آگے اپنی بات کر لیجیے گا. انہوں نے جب یہ سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے خدا، آپ نے کہ خدا کے علاوہ تو کوئی گناہ معاف نہیں ادھر پڑھا تو پینسل دینا، جلدی دینا. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو یسوع نے تو اس وقت بالکل یہ سمجھا، انہوں نے سمجھا. اگر انہوں نے تردید اس چیز کی جو ہے نا، وہ ان کو ریفیوٹ نہیں کیا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے اگر کہا ہے میں گناہ معاف کیے تو میں نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کب کہہ رہا ہوں میں خدا ہوں؟ یہاں پہ انہوں نے کچھ بات نہیں کی. سن لیجئے آگے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے خدا اور روح القدس کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر کس طریقے سے کیا ہے وہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. اب یہ چیز کو دیکھیے گا کہ یہ جو بپتسمہ کے کلمات ہیں متی 28 باب اس کی 19 آیت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح دوسرا کرنتیوں اس کی 13 باب کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے باپ اور بیٹا اور روح القدس ورڈ ہے، ایک ساتھ انہوں نے لیا ہے. تو یہ یسوع نے خدا اور روح القدس کے ساتھ برابر ہونے کا اپنا یہ دعویٰ ہے ان کا. ٹھیک ہے ندیم بھائی، ذوالفقار بھائی خاموش، ذوالفقار بھائی بالکل آپ کائنڈلی آپ خاموش رہیں. سن لیجئے، اس کے بعد جو میرے دعوے ہیں نا وہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا، کوئی بات نہیں، مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اس کے بعد آپ اپنا جو دل کرے گا بات کر لیجئے گا، پھر میں آپ کی بات سنوں گا. میرا ایک جملہ سن لیں. دیکھیں میں نے تحمل سے اب دوبارہ آپ کو کافی سنا، شاید میں اتنا نہیں بولا جتنا آپ بات کر چکے. سمپل سی بات تھی یار، پوچھا یہ تھا کہ جب کسی چیز پہ ایمان لے کے آنا تو مبہم بات ہوتی ہے یا کلیئر بات ہوتی ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں کہ مسیح علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. نہیں کہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم تمثیلوں میں جاتے ہیں، پھر اگلی باتوں میں جاتے ہیں. آپ جو دعوے پیش کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی دعوے میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ نے اصل میں یسوع مسیح علیہ السلام کے جو
موجودہ اناجیل اور موجودہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے نا، اس میں جو دعوے موجود ہیں وہ مکمل پڑے ہوئے نہیں. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا وہ دعوے بھی میں جو آپ کی نظروں سے شاید نہیں گزرے. لیکن معذرت کے ساتھ میں نے دوبارہ یہی پوچھا ہے کہ یار ہمیں 15 سے 20 منٹ شاید ہو چکے ہیں بات کرتے ہوئے، اور پوچھا یہ تھا کہ یار جب چلیں آپ کسی چیز سے ایمان لے کے آنے کی بات ہو ندیم بھائی، تو یار وہ کیٹیگوریکلی کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں. مسیح علیہ السلام جو ایسا کر رہے تھے، جو باتیں آپ نے اتنی وضاحت کی کہ کیونکہ وہ پاک صاف تھے، انسان پاک صاف نہیں ہوتا تو پھر چلیں قربانی میں کے لیے پاک اس صاف. کا میں یہ کہ انہوں نے علی بھائی خود کیوں نہیں. اچھا چلیں میری بات سنیں. اس کے متعلق ان کی ایک پیشن گوئی ہے، پہلے وہ پڑھیں. جسایا 6 باب اس کی 9 سے 10 ذرا پڑھ کے دیکھیں. بعد میں پڑھ دیں گے، نہیں پیشن کوئی سن بعد لینا میں پڑھ نا لیں گے. بھائی. صرف یہ بھائی میں یہ صرف علی بھائی میری بات سنیں. ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے فرمایا کہ جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو گے نہیں، تم دیکھا کرو گے پر بوجھو گے نہیں. تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر دے اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں. اور بعد یہ پوری پیشن گوئی ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، سن لیجئے ندیم بتانے لگا ہوں. بھائی دوبارہ سنائیے گا. یسایہ 6 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں اگر آپ دیکھیں، ایک پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلام جتنا بھی کیا وہ تمثیلوں میں کیا ہے. اب متی 13 باب اس کی 10 سے 15 آیت کو اگر ہم دیکھیں گے نا، وہ لکھا ہوا ہے، سن لیجئے. پیشن گوئی سنائی تھی نا، میں سن ہی رہا ہوں، میں نے وہ ٹھیک سے سن نہیں پایا. میں نے کہا ذرا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا. میں آپ کو ریفرنس دیا، آپ ابھی اس کو دیکھ لیجئے گا. اگر سٹریم کر کے ریفرنس بول دیں آپ کے پاس ہے تو وہ بولے. میں بولتا رہا ہوں یسایہ کی کتاب 6 باب اس کی 9 آپ اور 10 آیت. بتائیں نا، آپ ایگزیکٹ آیات بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے ابھی تک یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. سب دوست دیکھ رہے ہیں یار کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا 1 گھنٹہ اور 15 منٹ سٹریم کا ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 15 منٹ سے میں بھی آپ سے ایک ہی بات پوچھوں. یار نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے. سن لینا. نہیں سن لینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میری بات کرو. میں یہ کہا کہ ان کی جتنی تعلیم ہے نا، نہیں آپ نے پہلے ہی ہوا ہے نا، یہ اویس بھی کہہ رہا ہے، ذوالفقار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ صاف لفظوں میں کیوں نہیں ہمیں ملا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں پہلے ایک پیشن گوئی تھی کہ انہوں نے جو مسیح آئے گا وہ ایسی یعنی کہ تمثیلوں کے ساتھ بات کرے گا، اور ان کی سمجھ بعض لوگوں کو آئے گی، بعض لوگوں کو نہیں آئے گی. اب متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 10 سے 15 آیت پر سن لینا نا. آپ اس میں ہنسنے والی جو بات ہے، میری بات سنیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا. کچھ لوگ سمجھیں گے اور کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے، یعنی کہ خدا چاہتا تھا کہ بات مبہم ہی رہے. پہلے ہی بتا دیا کہ ہم ایسے باتیں کریں گے کہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں. تو یار سن جس لیجئے چیز نا. پہ ایمان خدا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مبہم نہیں ہو سکتی. سنیں سر، پہلے اس کی پیشن گوئی سن لینا، اس کے بعد میں آگے آ کے چلتا ہوں، آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہاں پہ کہا بھی. ٹھیک ہے. متی 13 باب اس کی 10 آیت میں ذرا دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تفصیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے. ندیم بھائی جب آپ مجھے روکتے ہیں نا تو میں رک جاتا ہوں، اور تب سے لے کے اب تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ ابھی تک نہیں رکنے نا، مجھے تو بات نہیں کرنے دے رہے آپ میری بات کو کاٹ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک بات جب میں ایک آیت کمپلیٹ کر رہا ہوں، اس کے آیت کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بولے نا. میری بات تو سنیں یار. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بات کریں تو آپ ایسا کریں، میں بھی سٹریم سے فی الحال نکل جاتا ہوں، میں اپنے موبائل کو کر لیتا ہوں چارج. اس کی بیٹری صرف 6% ہے، اور میں نے ساتھ میں اس کو چارجنگ پہ لگایا ہے، لیکن شاید یہ لوڈ کی وجہ سے وہ اپ جانے کی بجائے ڈاؤن ہی جا رہی ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اگر تو بھائی آپ ٹھیک ہے میری بات سنیں نا، اگر آپ کی بیٹری ڈاؤن ہے تو آپ اس کو چارج کر لیں. میں وہ اتنی دیر میں ذوالفقار صاحب سے بات کر لیتا ہوں، یا ویس بھائی سے آپ اتنی دیر میں سن لیں. ٹھیک ہے. میں یہ صرف یہ ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا. یار علی بھائی کی بیٹری ختم ہو رہی ہے موبائل کی، آپ 1 منٹ ان کی بات سن لیں، پھر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم آپ کو نہیں نکالیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ خود ہی جائیں گے یہاں سے. نہیں میں تو ابھی کہہ رہا ہوں نا، میری بات تو سن لینا. چلے 1 منٹ علی بھائی کی بات کمپلیٹ ہونے دیں، پھر سنائیں. ندیم بھائی آپ بعد میں دوبارہ بھی سٹریم دیکھیے گا، اور اگر اپنا آپ کے کچھ دوست آپ کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے آپ کو کتنا ٹوکا ہے اور آپ نے مجھے کتنا ٹوکا ہے. مطلب آپ بات کر رہے ہیں تو بے دھڑک بات کر ہی چلے جا رہے ہیں. یار اگلا بندہ بھی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ 10 منٹ آپ کے منہ کی طرف نہیں دیکھے گا ندیم بھائی. تو مجھے بھی تو رائٹ دیں، میں بیچ میں بولوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹوک رہے ہیں.
5 मिनट के बाद भी यार मुझे राइट नहीं। आप, मैंने कहा कि आप पूरा घंटा भी वजाहत कर लें, लेकिन वो उतनी सी बात जितनी सी पूछी यार उतनी सी बताएं, उसके बाद मैं ये आगे कहना बातें चाह रहा हूँ करते हैं। अभी कि तो जितनी बात मैं कर रहा हूँ उसमें आप बोल के ना मेरी बात को रद्द कर देते हैं और बोलने नहीं दे रहे, तो उसमें मैं क्या बात बताऊंगा? आप बात कर लें, आप बात पूरी कर लें। मैं माजरत करता हूँ अगर आपको ऐसा लगा, तो सिर्फ उतनी सी बात का जवाब दे दें कि जब खुदा किसी चीज पे चाहता है कि उसकी मखलूक ईमान लेके आए, वो मुबहम होती है, छुपी हुई होती है, उसको समझने के लिए रूहानियत की जरूरत होती है, वो क्लियर होती है। अब यहाँ पे इतने सारे मोमिन लोग हैं, सारे डेली सुनते हैं, कलाम भी सुनते हैं, अजान भी सुनते हैं, सारे क्या मान ले आते हैं? बात सिर्फ ये है कि कुछ लोग जो है ना वो हकीकत में ही गुमराह होते हैं और उनको समझाया भी जाता है लेकिन वो समझना नहीं पाते। आप लोगों के सामने मैंने कई आयत खोल के रखी है लेकिन आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए एक पेशेंट गोई थी कि वो तमसीलों में बात करते हैं। उनके लिए अगर मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 10 आयत से 15 अगर पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है। उन्हें आगे जवाब दिया, उसने जवाब में उनसे कहा इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये नदीम भाई पेशेंट मुझे रुकिएगा, आज नदीम कर लेने दें, बात अली पूरी कर भाई लेने देना, ठीक है अली भाई मोबाइल अली भाई, की बात आपकी जो है पूरी ना, कर लेने दें। ये जब हम आयत बोल रहे होते हैं तो उसमें काटते नहीं है मेरे भाई, आपको शायद इस चीज का भी नहीं है कि जब आयत बोल रहे होते हैं ना उसको काटते नहीं है। जब मैं कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आप जो मर्जी बोल लीजिएगा, ठीक है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि उस जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। 13वीं आयत में लिखा है मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में जिसाया कि ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना होगा। यही चीज हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि यीशु मसीह की जो हुलूयत है वो आई है, उन्होंने तमसीलों से बातें भी की हैं, जिनको खुदा ने भेद दिया है और समझने का अकल शऊर दिया है वो समझते भी हैं और उस पर ईमान भी लाते हैं और उसकी हुलूयत को कबूल भी करते हैं। अब बात आप कर लें। ठीक है, कंप्लीट हो गई बात, अच्छा कंप्लीट हो अली गई। भाई से पहले आप बात करें, आप ना अपने मोबाइल की ब्राइटनेस ऑफ कर दें बिल्कुल ही, और मोबाइल चार्जिंग पे रहने दें, और बेशक चाहे तो हैंड फ्री लगा लें, फिर बैटरी आपकी चार्ज करेगी। आप फिर भी करिए काम हो बात। रही है, मैं देख रहा हूँ ना मुसलसल काम हो रही है, फिर भी मैंने इसको लगाया हुआ है और मैंने हैंड फ्री भी लगाई हुई है। और पहले मैं आपको बता रहा था कि 6 और 5 हो गई है। तो नदीम भाई देखें, ये हमारे सवाल का ये जवाब नहीं है। हमने आपसे सिर्फ ये बात पूछी थी कि मैं आपसे कहूं कि एक बात पे आप ईमान लेके आए, इसमें डरने वाली, झिझकने वाली, शर्माने वाली बात क्या है कि जी कुछ लोगों को आप फरमा रहे हैं कि समझ दे दी गई और कुछ को समझ नहीं दी गई। आप वो पेशेंट गोई के स्टार्ट से दोबारा भी पढ़े थे। ये क्या अदल है कि खुदा कुछ लोगों को तो खुद ही समझ दे रहा है ताकि वो समझ लें, और जिनको नहीं दी गई उनको वो देगा भी नहीं। तो यार ये क्या बात, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम चाहते हैं, आपसे डिमांड करते हैं कि नदीम भाई ये ला है, ये कानून है, ये मुबहम नहीं हो सकता। ला कभी भी मुबहम नहीं होता, वो कानून ही नहीं है जो मुबहम हो। जो क्लियर कैटेगोरिकली बताया जाएगा मुआवजा तो उसी पे होगा। अब एक बंदे को समझ नहीं है और वहां पर लिखा उनको उन्होंने समझना भी नहीं क्योंकि हमने उन्हें समझ नहीं दी, तो फिर उनका क्या नहीं कसूर हुआ? यहाँ पे ये तमसील जरा देख लो ना। मैंने जो बताया है कि मत्ती 13 की 13 में लिखा हुआ है मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, ठीक है, देखते हुए नहीं देखते। अगर एक चीज उसके सामने बताई जा रही है, हाँ मैं सामने दोबारा स्टार्ट से पढ़िए। मैं वही कह रहा हूँ कि या आप आखिरी सा पढ़ रहे हैं? हाँ देखा, मैंने बताया तो रहा हूँ कि मत्ती 13 बाब की 10 से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है मेरे पास में। जहां पर मैं कहूंगा ना रुकिए वहां पर रुकिएगा, स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर। मैंने बताया कि 10 बाब से 10 ऐसे कर देखते हैं, लिखा हुआ है शागिर्दों ने पास शुरू करें नदीम भाई, शुरू करें, पढ़ देना। हाँ, शागिर्दों ने पास आकर उनसे कहा कि तू उन सब से तमसीलों में बातें क्यों करता है, ठीक है। उसने जवाब में उनसे कहा इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई, ठीक है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अब बात को कंप्लीट होने दीजिए ना, क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि जिसके पास चलें बोलें जी, बोलें। इस हिस्से में लिखा हुआ
کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ دی گئی ہے اور ان کو نہیں سمجھ دی گئی اس لیے وہ نہیں سمجھیں گے. یعنی کہ میں ان کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو ہی سمجھ ہے یا آپ نے سمجھ نہیں, انہوں نے سمجھی نہیں, میں نے اسی لیے تمثیلوں میں کی تھا کہ وہ سمجھے ہی. یار یہ کون سی بات ہوئی اور یہ کون سا پیغام ہوا؟ اس طرح لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں آپ. مسیح علیہ السلام پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ الزام لگا رہے ہیں. پہلے آپ نے الزام لگایا کہ وہ خدا ہیں. چلے میں اب آپ کو سامعین اس بات پہ ندیم بھائی کافی بات ہو چکی ہے, سامعین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. چلیں ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ الوہیت مسیح علیہ السلام پہ. اس کا بات ہم پبلک پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت لاجیکل باتیں کی ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی باتیں لاجیکل ہوئیں تو یقیناً لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. اب میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب مسیح علیہ السلام, اب بات مجھے بھی تو کر لینے دیں, یا میں نے نہیں کرنی آپ نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں, پھر میں چپ کر جاتا ہوں, آپ کرتے رہیے گا. بولیں 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 بھائی. جی ندیم بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی تو خدا موجود تھا نا, تو خدا کی کچھ صفات ہیں, تو کائنڈلی اگر آپ مجھے 4-5 صفات خدا کی بتا دیں جن پہ ہم رکھ کے دیکھیں کہ خدا کیسا ہوتا ہے. مسیح علیہ السلام جب نہیں تھے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں, ہو سکتا ہے خدا میں صفات جو جب مسیح علیہ السلام آئے ہیں شاید بدل گئی ہوں, کیونکہ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے. خیر میں معذرت چلے کرتا ہوں, مجھے بتائیے گا ٹھیک کہ ہوگا خدا کی ٹھیک ہوگا صفات کیا ٹھیک ہیں. ہوگا. صفات خدا کی قادر صفات بتائیں. مطلق, خدا قادر مطلق ہے, یہ اس کی صفات ہے. قادر مطلق سے مراد کیا؟ قادر مطلق سے ہر مراد کیا, چیز پہ, تاکہ دوست احباب جو ہیں ہر چیز پہ وہ قادر ہے, ہر چیز کو بنانے والا ہے, اور آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے پاس ہے وہی قادر مطلق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. قادر مطلق جو ہے اس کا مطلب دراصل میں تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ دوست احباب بھی, جو میں سمجھتا ہوں قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قادر جس نے قدرت کسی سے نہ لی ہوئی ہو, اس کی قدرت ذاتی, اس کے اختیارات ذاتی ہیں. یہی بات ہے نا. قادر مطلق کا کل اختیار اس کے پاس ہے. اس نے کسی سے لیا ہے کیا؟ اختیار؟ جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے, وہ قادر اوہو مطلق ہے. وہ لینے کا اور دینے کا اختیار اس کے پاس ہے. اگر میں سن لیجیے نا, مطلق میری بات سنیں. جب یہ ہم مطلب کسی کو چیز کے کہتے, اچھا میری بات سنیں, ہم قادر مطلق کی بات لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کہ سر, میں نے صرف خدا, ڈیفینیشن پوچھی ہے, اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں. سن لیجیے نا, وہ لینے اور دینے کی بات ہی آ جاتی ہے نا. مجھے صرف یہ بتائیں, جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کل کائنات کا خالق اور مالک ہے, کیا خدا اپنی کائنات میں نہیں آ سکتا؟ یہ اس پہ یہ قدرت نہیں ہے اس کے پاس؟ ندیم بھائی اگلی صفت بتائیں. ندیم بھائی اگلی صفت بتائیں. نہیں ٹھیک ہو صفت گیا, نہیں, اس اگلی میں صفت. آپ مجھے بات تو اس کا جواب تو دے دینا کہ کیا وہ قادر جو پوری دنیا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, ندیم اگر وہ بھائی قادر ہے تو وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دیتے ہوئے آگے چلے نا, میں آگے وہ چل صفات, رہا ہوں نا. میں ابھی اچھا وہ چلیے صفات بتاتے آپ سے ہیں. جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ خدا چلیں کی صفات دراصل کیا ہے. جواب میں وہ, کیا دوں؟ چلو عالم جو آپ الغیب ہے, نے ٹھیک ہے, عالم بتایا میں الغیب نے ہے, مان لی ٹھیک ہے, میری کہ بات یہ سنیں. ٹھیک ہو گیا. عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے, ٹھیک ہے, ہر ٹھیک جگہ ہے. حاضر و دوسرا, ناظر یہ صفات ہے. ہر جگہ ندیم حاضر و بھائی میں نے ناظر, سنا نہیں, آپ کی آواز کٹ گئی تھی ایک. ہر جگہ اچھا حاضر و اچھا ناظر اچھا, ہونے حاضر کی, و ناظر. اس میں تخلیقی قوت ہے, ٹھیک ہے جی. تیسری, تخلیق کرنے کی, اچھا گناہ معاف کرنے ٹھیک کی ہے. قدرت ہے اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ جس کی پرستش کی جائے, یہ تو صفات ہے خدا کی کہ نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بے شک ہے سر, بے شک ہے. جی جی یہ خدا کا رائٹ ہے, خدا کا رائٹ ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. ٹھیک ہے. یہ اس کا وہ رائٹ جو ہے, یہ صفت ہے. جسے میں ہم یہ کہتے ہیں, ہاں, وہ جو زندگی کا منبع ہو, اس کی وہ زندگی جس کو چاہے دے, اور وہ خود بھی چاہے زندگی رکھتا ہو اپنی سیلف, جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا منبع وہی ہے. وہ کسی کو جان زندگی دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے. یہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. ٹھیک اچھا, ہے. میرا اس خیال کے ہے یہ کافی ہے, یہ کافی ہے سر.
नहीं बहुत ज्यादा है अभी तो, अगर तो आप नहीं, कहते हो मेरा मैं ख्याल अभी है अभी इस आपके पे साथ, ठीक है। देखिए हाँ, इसी पे सर बात हो जाए ना, पहले ये तो साबित हो जाए ना कि ये अच्छा है भी कि चलो नहीं। देखिए मैं भी मैं बताता चले हूँ। मैं बता देता मैं हूँ इसको सब। कर रहा हूँ ठीक होस्ट है, सारी मेरी स्ट्रीम बात को। सुनो। मैं जी मेहरबानी जी जरा एक मिनट मेरी बात सुन ले तमाम दोस्त। नदीम भाई आपने बात कर ली, आपने माशाल्लाह 4-5 बात बता दी हैं। अगर अली भाई और जानना चाहते हैं, अली भाई आप बोल दें, आपको वो और बता देंगे। नदीम, और अगर आप इन पे कोई हाँ कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करिए। चलें, शुक्रिया। ठीक है, बोलें 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 चीजें बोलें। चीजें जो नदीम भाई ने सामने रखी हैं, मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। और अब हम जायजा लेते हैं कि प्रैक्टिकली मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो इन बातों पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, या वो इंसान की तरह इन चीजों से, ये उनकी जाती नहीं। सबसे पहले तो सर मैं ये समझता हूँ नदीम भाई कि जो इख्तियारात हैं खुदा के वो जाती हैं, उसने वो इख्तियारात किसी से लिए नहीं, इसीलिए उसको कादिर मुतलक कहते हैं। अगर आप किसी डिक्शनरी में कादिर मुतलक का मानी देखें तो आपको यही मिलेगा कि ऐसा कादिर जिसने किसी से कुदरत ली ना हो, उसकी जाती हो। खुदा की पहली सिफ्त ये कि वो किसी से लेता नहीं है, क्योंकि वो मोहताज नहीं, अच्छा चलिए, इसलिए वो किसी से लेता इस बात का मैं नहीं। जवाब साथ क्लियर कर दूं। थोड़ी सी मैंने नहीं बात, कहा आप कि बाद में इसलिए जरूर कीजिएगा, आप लिख लें। अब 1 मिनट आप बस। चलें ठीक है, आप एक ना एक करके बात क्लियर करते जाना, फिर वो फिर आप 5-7 इकट्ठी करेंगे, फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर वो जेहन से देखा ना, निकल आपने भी जाती 5-7, चले ठीक है जी, हम इसी पे वो तो करते हैं। आपने मुझसे ना, एक वो तो आपने चीज पूछी ठीक है, ना कि आपने कहा सारी बता दें, फिर मैंने सारी बताई। अभी मैंने चले आपसे चले कहा ठीक, कि आप एक चले एक को ठीक हो गया। क्लियर कर देना। अब मुझे सिर्फ ये बताया, आपने कहा कि वो चीज जो किसी से ली ना जाए, यही चीज आपने बताया ना, इख्तियारात लिए ना जाए। बात को जी अंडरस्टैंड जी, किया ना आप? खुदा वो होता है, हम्म, खुदा वो होता है जो किसी से इख्तियारात या कोई भी चीज ले ना, क्योंकि वो किसी का मोहताज नहीं, उसको जरूरत नहीं। अच्छा चले, ठीक हो गया। सबका यही मतलब। आप अब तो मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, ठीक हो हम्म, गया। आपका बेटा है, तो आपका वो सारी चीजों का इख्तियार रखता है कि नहीं रखता? नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? आपका मैं बेटा उसको नहीं है वो? बेदखल मैं उसको बेदखल कर सकता हूँ। मैं मेरे और भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे और भी वो तो रिलेटिव्स एक हैं, ऑप्शन है ना, मैं वो तो इख्तियार एक नहीं देता। ऑप्शन है ना, वो तो एक मैं ऑप्शन है ना। इख्तियार अगर मैं चलो इख्तियार कोई नहीं बात देता, नहीं, नहीं फिर भी आप उसको आप नहीं इख्तियार देते, नदीम आती नहीं। नहीं नदीम भाई कानूनी एक तौर पे सेकंड, तो एक उसको, सेकंड नदीम भाई, 1 मिनट। कानूनी तौर, एक वैसे मिनट भाई आप मैं आगे मैं बात आगे बात बढ़ाएं। बात को क्लियर करने दो, बात देखिए एक आप क्लियर जरूर करने करिए, दो। 10 बातें कीजिए, मेरी एक बात क्लियर करके सुन लें बराए मैं मेहरबानी। कि जी पहली बात यह कि नदीम भाई आप देखेंगे कि आज तक किसी भी क्रिश्चियन ने किसी भी मुसलमान को इतना बोलने का टाइम नहीं दिया। आप ये साबित भी नहीं कर सकते। हम आपको टाइम दे रहे हैं, जरूर बात क्लियर करें, लेकिन बराए मेहरबानी जब अली भाई कोई बात क्लियर कर रहे हैं तो आप उनको करने देना। चले, मैंने ठीक अब है, बात मेरी आप बात सुनिए। जरूर बात करें, नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बात थोड़ी चलें। सी मंतकी होती है ना, सर, उस बात को जरा बा, समझने के लिए देखिए आपको एग्जांपल देनी पड़ती है। लेकिन जब मैं अगर आप मुस्तकिल मेरी के लिए एग्जांपल से जब आप मुझे कहते हैं मैं एग्री नहीं टोकता हूँ। करते ना, मेरी देखिए बात हम अली समझे। देखिए भाई आपने एग्जाम्पल दी है, मैं अब उस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें खामी क्या है। मैं और बेटा एक नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे बेटे को भूख लगी तो उसकी जगह पे मैं खाना खा लूं तो मेरे बेटे का पेट भरेगा नहीं, हम अलग हैं, हम एक नहीं है। मैं अगर उसको कुछ इख्तियारात तफवीज कर दूं तब भी वो बेटा है और मैं बाप हूं, मैं हम एक नहीं हो सकते। ये दुनियावी एक एग्जांपल दी है, जैसे ना देना इख्तियारात फिर की ये, बात कर रहे हैं। सुन लीजिए ना मेरी हाँ बात, तो यहाँ पर भी कर लें, हम ठीक है। सुन लीजिए, मैं हम जिसे अलूहियत कहते हैं या तसलीस कहते हैं, वो खुदा एक है और उसकी सिफात 3 है, ठीक है। कलमा मुजस्सम हो गया है, वो कलमा किसका है? जो खुदा का है, ठीक है, उसका अपना कलमा है। इसी तरह बाइबल में से भी, जैसे पहले भी हमने कई दफा आपको बताया कि अगर कुरान के पास चले जाते हैं तो कुरान को भी उसे कलमतुल्लाह कहता है, लेकिन मुझे उसकी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाइबल की बात करूंगा। तो अगर हम देखते हैं कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम होने से मुराद है कि उसने जिसम इख्तियार किया। वो कलमा जो मुजस्सम हो गया है, उसे हम अगर यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं तो वहां पे उसको कलाम को खुदा कहा गया है। अब ये कलाम जो मुजस्सम हुआ है, ये खुदा, यानी कि जिसम जो इख्तियार किया है, वो कलमे ने मुजस्सम होके जिसम इख्तियार किया है, हम उसको खुदा कहते हैं। और वो जो अगर देखें मुजस्सम होने के बाद वो सिफात जो एक खुदा में पाई जाती हैं, वो सारी उसमें है, तो इसमें क्या मजाक है? नदीम भाई, क्यों? जी जी। नदीम भाई मुझे ये बताएं कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और फिर कलाम ने ही, हम जिसको कुन कहते हैं, आप शायद कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो खुदा ने, आपको क्या लगता है कि ये ज़मीन आसमान और ये जितना निज़ाम दुनिया में मौजूद है वो किस तरह मुजस्सम हुई हैं? ये सारी चीज़ें क्या ये पहले से मौजूद थी? और अगर ये मुजस्सम हुई हैं तो क्या उसके लफ्ज़ कुन कहने से, उसके कहने से हुई हैं या खुद ही हो गई? ये भी तो सारी मुजस्सम हुई हैं दरअसल, तो फिर ये भी सारा कुछ ही कलाम हुआ और ये मुजस्सम होकर हमारे सामने आ गया। तो इसका मतलब है
کہ اب ہم ہر چیز کو جو ہے وہ خدا مان لیں. نمبر ایک یہ. جس کو کہا گیا ہے اس کو ہی مانیں گے نا بھائی. میری دیکھیں میں نے ندیم میری بھائی بات بات تو کمپلیٹ نہیں. کمپلیٹ ہونے دیں. اگر آپ نہیں بات کرنے دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں, آپ ایک بار سارا کہہ لیں. جسٹ ایک میں نے کمنٹ ساتھ اس لیے دی ہے کیونکہ آپ کی ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے, جسے کہا گیا ہے, ہم اسی کہہ رہے ہیں. ہم تمام چیزوں کو تو نہیں کہہ رہے. دیکھیں ہم نے تو پہلے مان لیا نا کہ آپ نے کلیم کر دیا, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس کا کلام وہ جو ہے اس کی وہ خدا ہے, خدا مجسم ہو کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو میں نے اس پہ کمنٹ ہی نہیں کیا, میں بحث ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے باپ بیٹے والی اگزامپل دی اور میں نے بتایا نہیں بھائی یہ دو ہیں, یہ ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اگر یہ ایک ہوتے تو میں کھانا کھاتا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے نا اس کا پیٹ بھر جاتا, یا آپ اپنے بیٹے کی جگہ پہ واش روم جاتے تو آپ کے بیٹے کو ضرورت نہ پیش آتی. باپ اور بیٹا الگ ہیں, پہلے تو میں نے آپ کو یہ کلیئر کیا. اب آپ کلام والی بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی صفت ہوتی ہے خدا کی اختیارات, یا وہ کسی سے لیتا ہے. اگر وہ کسی سے لیتا ہے تو یار وہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خدا ہو سکتا ہے جو کسی سے لے یا کسی کا محتاج ہو جائے. ٹھیک ہے, اس بات کا مجھے اب جواب دے دینے دیجیے گا, پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں, لکھا ہوا ہے آیت میں آپ کے سامنے ایک شیئر کر دیتا ہوں. متی کی انجیل 28 باب کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اب اس کے اوپر بات چلے گی. آپ نے کہا کہ دیا گیا ہے, یہ خدا کی طرف سے, یعنی خدا نے دیا ہے. جسے دیا گیا ہے وہ اب خدا نہیں ہو سکتا. آپ کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ بات نہیں, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, دیا جائے. سن لیں, ایک منٹ بھی کلیئر کر لینے دیں, آپ ہی کلیئر کیجئے گا. میں آپ کی یہ باری ٹرن نہیں لے رہا, آپ نے ہی وضاحت کرنی ہے, آپ تسلی سے کیجیے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اختیار دے رہا ہے اور ایک کو دیا جا رہا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ ندیم بھائی آپ کے پاس آپ کی سٹی لاہور کا اختیار میں نے آپ کو دے دیا. اب مجھے بتائیں آپ اور میں اختیار دینے والا اور لینے والا برابر ہیں؟ میری بات سنیں نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے وہ, یعنی کہ اگر زمین پہ آیا تو خدائی صفات بھی لے کے آیا اور انسانی صفات بھی لے کے آیا. جب وہ انسانی صفات کے اندر آ کے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے تو وہ تابع داری اختیار کرتا ہے. وہ باپ کے سے وہ سارے اختیارات لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خدا کی ڈیفینیشن کو کسی اور رنگ میں لیتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے یہ کہا ہے کہ جو خدا سے اچھا, چیز جو پھر آپ نکلی نے ہے ندیم بھائی, میں معذرت کرتا ہوں, میں ٹوک رہا ہوں آپ کو تاکہ بات کلیئر ہو جائے, پھر نہیں تو آپ لمبی بات کریں گے تو پھر بات نکل جائے گی. ابھی آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی کہ مسیح کو اختیارات دیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے خود ہی آیت کوٹ کی, میں نے تو نہیں کی. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, یہ کہانی آپ بعد میں بھی سنا سکتے ہیں جتنی مرضی لمبی کر لیں, صرف اتنا پہلے یہ بتا کے چلیں کہ جو اختیار دیتا ہے اور جو لیتا ہے یہ برابر ہوتے ہیں. صرف اتنا بتا دیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کے بعد جتنی مرضی آپ بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ اپنی پوری حیثیت ویسے ہی رکھتا ہے, بیٹا اپنی حیثیت ویسے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں باپ بیٹا اور قدس تینوں کا نام الگ الگ بھی ہیں, اور اس کو ہم ایک ہستی کا بھی نام دیتے ہیں کہ ایک ہستی کے تین اقنوم ہیں. آپ وہ تینوں قنوم الگ الگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. دیکھیں اگر وہ ایک بات وہی مطلب ہو رہی ہے. اچھا, ایک دے رہا ہے, ایک اختیار دے رہا ہے اور ایک لے رہا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے جو آیت کوٹ کی اس میں واضح ہو گیا یا نہیں کہ ایک اختیار دے رہا ہے اور ایک لے رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک ہیں. جو اختیار دے رہا اور جس کو اختیار دیا جا رہا وہ ایک ہوتے ہیں. کس قانون کی کتاب میں, کس منطق کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی؟ کس قانون کی کتاب میں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا کے تین قانون ہیں, وہ تینوں قانون آپس میں جو اختیارات کسی کو دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی کون سی ندیم بھائی, بات نہیں ہے. اگر تو خدا ہے, خدا کے پاس خود سے اختیار موجود ہے, تو وہ لے کیوں رہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ افضل ہے, بیٹا اس کے تابع ہے, اور قدس آگے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آج کے دور میں بھی اگر وہ ایک ہیں تو ایک افضل ہے اور ایک کو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے درجے کا ہے. یار نہیں, مجھے یہ بتائیں, چھوٹے درجے کا ہونے سے اگر وہ تابع داری اختیار کرتا ہے تو کیا وہ خدا تابع داری نہیں کر سکتا؟ یہی تو بات ہم کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکول مسیح علیہ السلام کو تابع دار ہم مانتے ہیں, ہمارے بچے بھی مانتے ہیں, اور ہماری نسلیں مانتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس کے تابع دار ہیں, اور مسیح علیہ السلام خود مانتے ہیں کہ وہ تابع دار ہیں. اللہ معاف کرے, ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خدا کے تابع دار نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اختیار دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے وہ برابر ہوتے ہیں. آپ نے آیت خود کوٹ کی ہے, میں نے نہیں یہ آیت کوٹ کی, حالانکہ میں نے کرنی تھی. نہیں, میرے پاس تو ہے, ہم تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں دیکھتے.
آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے, آپ کے لیے یہ ایک ہوا بنی ہوئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جب اختیارات اس کے پاس آئے ہیں اور اختیارات کے ساتھ ہی اس نے کام کرنا ہے. یہ روز جزا کا جس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, وہ انصاف ہوگا, تو اس کے پاس سارا یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ندیم تو بھائی اگلی بات اب بعد میں ہوگی, اگلی بات بعد میں ہوگی. معذرت, آپ دوبارہ سے بھی یہ جب ویڈیو سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ سے کیا کہہ رہے تھے اور آپ کیا کہہ رہے تھے, یکسر مختلف بات ہے. میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے. اگر وہ قادر مطلق ہے تو اس کو اختیار کوئی دے گا نہیں, اس کے پاس ذاتی اختیار ہوگا. ابھی آپ نے خود میری تصدیق کر دی کہ آیت سنا کے متی کی کہ خدا نے اختیار دیا اور مسیح نے اختیار لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اگر تو مسیح علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور وہ ذاتی اختیار وہ قادر مطلق تھے, تو ان کو اوپر سے اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اختیارات دے دیتا ہوں کہ ندیم بھائی اب آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں, اب یہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پہلے نہیں تھے, قادر مطلق تو نہ رہے. جب میری بات سنیں, جب میری بات سنیں نا, جب ایک چیز تخلیق کی گئی ہے تو اس کو وہ تمام اتھارٹی اور سب کچھ وہ دیا گیا ہے. میں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اختیارات تو سب انسانوں کو دیے. اور اب ایگزامپل سنیں نا, ایگزامپل سنیں میرے بھائی, آپ میری بات سن لیں. میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے, اگر وہ زمین پر آنا چاہتا ہے, لکھا ہوا ہے تو اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اگر وہ زمین پہ آنا چاہتا ہے تو کس کیٹیگری میں آئے گا؟ آپ مجھے یہ صرف اس چیز کا جواب دیں. اس کو ظاہری بات ہے کہ ایسا جسم اختیار کرنا پڑے گا. میری سن لیجیے نا بات, یہ دیکھیں جب آپ یہ ہنستے ہیں نا تو پھر اس چیز سے نا مجھے پھر اس چیز کا غصہ آتا ہے. یہ چیز ٹھیک ہے نا, میری بات سنیں نا. مجھے کہہ رہے ہیں کہ اختیار, میں پوچھ رہا ہوں کہ یار اختیار دینے والا اور لینے والا برابر ہوتے ہیں. مجھے کسی لاجک کی کتاب میں بڑا ہوتا ہے جو اختیار سن لینا, اختیار دینے والا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑا اور چھوٹا برابر ہوتے ہیں. بڑا چھوٹا برابر کیا ہوتا نہیں, بڑا وہ تابع داری میں باپ, وہ جیسس کرائسٹ یہاں پہ صاف لفظوں میں اکثر کہتے ہیں کہ میں جو کچھ میں اور باپ ایک ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں. سارا اختیار باپ نے مجھے دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساری الوہیت کی معموری اس کے اندر ہے کہ کام کر کے جب وہ جسم اختیار کر کے زمین پہ آتا ہے تو وہ خدا کی جو الوہیت کی ساری معموری اس پہ کام کرتی ہے. اب وہ جو اس کے اندر الوہیت کی ساری سن لیجیے نا, سن لیں, جب وہ الوہیت کی ساری معموری اس پہ کام کرتی ہے تو وہ اختیار نہیں اس کے پاس, تو اور کیا ہے؟ ندیم بھائی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ نے بتا دیا کہ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ برابر تو نہیں ہوئے. ہم تب سے یہی بات کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام فرما بردار ہیں. جو فرما بردار ہو اور جس کی فرما برداری کی جا رہی ہو, یہ دو الگ تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میری بات سننے کی ایک آرڈر دے رہا ہے, ایک آرڈر. ندیم بھٹی صاحب, کیا ہم یسوع کو فادر کہہ سکتے ہیں؟ یسوع کو فادر کہتے ہیں, بائبل کے اندر حوالہ جات ملتے ہیں. باپ الگ ہے, بیٹا الگ ہے, لیکن تنظیمن جو ہے نا بیٹے کو بھی سن لینا تنظیمن لوگ جتنے بھی ہیں کرسچینٹی کے اندر اسے بھی باپ کہہ لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن یہاں پہ 3 کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہیں, باپ, بیٹا اور القدس. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے موسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ کرسچنز جو ہے نا وہ بیٹے کو بھی باپ کہتے ہیں اور تنظیمن کہتے ہیں. لیکن مسیح کہہ رہے ہیں زمین پر کسی کو باپ نہ کہو, تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے. کہتے ہیں کیا ہوا اس میں؟ اچھا, یہ میرے خیال سے ایتھیسٹ ہے, لائے ایکسپوئر. یہ بات نہ کریں, مجھے بات کرنے دیں. ندیم بھائی ہم یہی کر رہے تھے. میرے بھائی دیکھیں, آپ نے اب تک بھی دیکھا کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ بات کرنے والا اور سمجھنے والا ہے, یا سیکھنے یا سکھانے والا ہے. یار ہم نے آپ کی پوری کوشش کر رہا ہوں, میں بھی پوری وہی آپ سے کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری بات کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے. جی ہماری بات کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے لائیو اسٹریم کے اندر. ٹھیک ہے, اور میں یہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی ان تمام باتوں کا جتنا ہو سکے جواب جو ہے نا وہ دیا جائے, اچھے طریقے سے دیا جائے, تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع ملے. اور آپ جو چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کا مدلل جواب جو ہے نا وہ دے سکیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جب کبھی ہم اس کو
غلط اینگل سے دیکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی دوبارہ پھر جو ہے نا وہ ہماری بات نہیں ہوگی. آج یہ گفتگو ہے سیکھنے سکھانے کی, اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں میں اس کا جو ہے نا دلدل جواب دینے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے, بے شک آپ میری بات سے سہمت ہوں یا نہ ہو. ٹھیک ہے, میں اب کنکلوڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں, آپ ہماری بات سے سہمت ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب تک کی جو بات ہوئی ہے نظر یہی آ رہا ہے, اور جو بھی سن رہا ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ آپ دراصل وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, کہ اختیار دینے والا اور اختیار لینے والا برابر نہیں ہے. آپ نے کہا جی بالکل ایک افضل ہے, ایک اس سے چھوٹا ہے. پھر آپ نے فرما برداری کی بات کی کہ فرما برداری کی وجہ سے وہ ایک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ آرڈر دے رہا ہے, ایک فرما برداری کر رہا ہے, وہ دونوں بھی ایک نہیں ہے. وہ دونوں بھی ایک نہیں ہے. ایک فرما برداری کر رہا ہے, ایک کی ہو رہی. ایک آرڈر کر رہا ہے, ایک اس پہ عمل کر رہا ہے. یہ دو الگ چیزیں, اور کسی منطق میں کسی اینگل سے یہ بات کبھی بھی نہیں بن سکتی کہ حکم دینے والا اور عمل کرنے والا جو ہیں, ہاں ان معنوں میں ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جو حکم دے رہا ہے اس کو فلفل کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ویس بھائی, ذوالفقار بھائی اور میں ایک ہیں, کیونکہ ہم جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ہم شانہ بشانہ کریں ساتھ چل رہے ہیں. تو ان معنوں میں ہم ایک ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذوالفقار بھائی کی جگہ پہ کھانا میں کھا لوں تو ان کی بھوک پوری ہو جائے گی. ہماری شخصیت, ہماری پرسنالٹی جو وہ ہم الگ الگ سے پہچان رکھتے ہیں. ہم اس طرح ایک نہیں ہے جس طرح آپ ایک کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر اس طرح کا اتحاد کہیں تو یہ تو ہم مان سکتے ہیں. اچھا آپ کے پاس بائبل ہے, ابھی بائبل کھول کے کچھ حوالے پڑھ سکتے ہیں, پھر اس کی مجھے آپ تشریف بتا دیجیے گا کہ تاکہ پھر ہم بھی سمجھیں. مجھے کسی لاجک سے یہ بات جو پوائنٹس ہمارے درمیان ڈسکس ہوئے اور یہ آیات آپ نے ہی کوٹ کی تھی, میں انہی کی وضاحت چاہ رہا ہوں. مجھے کسی منطق کی کتاب میں یہ منطق دکھا دیں کہ حکم دینے والا اور اس پہ عمل کرنے والا جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں, وہ ایک ہوتے ہیں, اور جو اختیار دیتا ہے اور جس کو اختیار دیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ندیم بھائی کوئی حوالے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لاجک کریں, بات ختم کریں. میں آپ کو ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آیت ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہوں کہ میں باپ سے نکلا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو باپ سے نکلا ہے وہ باپ کا ہی ہے نا, باپ ہی ہے, جو اس کا وجود ہی ہے نا. اب باپ کے اندر اگر ہم کہتے ہیں وہ اختیارات اس کو دیے گئے ہیں یا بعد میں اس کو جو ہے نا وہ دیے نہیں گئے. دیکھیں میں اس لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ جو ٹرینٹی ہے, آپ لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک مذاق بنا ہوا ہے. آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ باپ بیٹا اور قدس ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک خدا کے تین قانون ہیں. وہ تینوں قانون جو ہے نا الگ الگ بھی کام کرتے ہیں, اور ایک اسے ہم ایک بھی کہتے ہیں, کیونکہ تمام صفات جو باپ کے اندر ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی ہیں, جو بیٹے کے اندر ہیں وہ روح القدس کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے, یار مجھے یہ بتائیں نا ندیم بھائی, رکھیے گا, صفات ہی آپ ان کے پاس ہیں. اب مجھے بتائیں کہ مسیح علیہ السلام حکم دیتے ہیں اور باپ اس کو فالو کرتا ہے, فرما بردار ہے مسیح علیہ السلام کا. یہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بیٹا باپ کو حکم دے رہا ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو کما تو ہمارے لیے نا, کما تو ہمارے لیے نا, وضاحت کرنے دیجیے. ندیم بھائی دیکھیں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. ندیم بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کے اختیارات برابر ہیں. اب جب اختیارات برابر تھے تو باپ حکم دے رہا ہے اور بیٹا عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک آرڈر دے رہا ہے, ایک اس کی فرما برداری کر رہا ہے. تو جب اختیار دونوں کے سیم ہے تو کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ مسیح علیہ السلام حکم دیں اور باپ جو ہے وہ فرما برداری کرنے لگ جائے؟ ایک ہے نا, اختیارات تو دونوں کے ایک ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ باپ کی جگہ پہ بیٹے کو لیں اور بیٹے کی جگہ پہ باپ کو لے جائیں؟ اختیار جو سیم ہے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ سب کو تینوں کو کہنے کے بجائے آپ باپ ہی کہہ لیں. سب رہتا کیوں کہتے ہیں؟ اختیارات سیم ہے, سب کچھ سیم ہے. حالانکہ میں آپ کو بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں دے سکتا ہوں, لیکن میں صرف لاجک پہ آ گیا. حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں, بڑے اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں کہ ان تینوں کے اختیارات الگ الگ ہیں. اور جو یسوع ہیں وہ قادر مطلق نہیں ہے. قادر مطلق اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ ان کو اختیارات دیے گئے. ان کے اختیارات ذاتی نہیں, ذاتی ہوتے تو ان کو لینے کی ضرورت نہیں. اچھا مجھے یہ ایک چیز یہ بتائیں, مجھے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیارات دیے گئے ہیں, جب دیے گئے ہیں, آپ سے وہ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ مجھ سے ہی الٹا آپ پوچھے جا رہے ہیں. یار آپ اپنی بات کلیئر کر رہے ہیں. اگر میری دلیل میں کوئی حکم ہے ٹھیک, وہ مجھ سے آپ بات کریں, میں بتاتا ہوں آپ کو. بھائی میں نے یہ تو آپ کو بات صاف کلیئر کی حوالے نا میرے ساتھ پچھلے حوالے کلیئر کرنے, آپ نے جتنے حوالے لے کے آنے. جب وہ بیٹا بنا وہ اس نے تابعداری اختیار کی, اس نے ہر اس بات کو جو اس کے حق میں لکھی گئی تھی اس کو اس نے پورا کیا. وہ انسانی
شریعت کے جو طریقے کے جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس تمام چیزوں کو کمپلیٹ کیا اور پورا بھی کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کی الہی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں, الوہیت کے اوپر بات کرتے ہیں, تو وہ ساری جو الوہیت کی ساری میموری اس پہ سکونت کر کے کام کرتی تھی. میں یہ آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں. تو اس میں قادر مطلق آپ نے پہلی صفت بتائی تھی, قادر مطلق آپ نے پہلی صفت بتائی تھی. چلیں آپ کے مطابق وہ قادر مطلق نہیں ہے, قادر مطلق نہیں ہے. جس کے پاس اپنی قدرت نہ ہو, جس کو کوئی قدرت دے, وہ قادر مطلق نہیں ہوتا. اور کبھی بھی قدرت اختیار دینے والا اور کیوں نہیں ہوتا قادر مطلق؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو ندیم بھائی, آپ سمجھ نہیں رہے یار. آپ لاہور میں میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی, میں سمجھ رہا ہوں. مجھے صرف ایک چیز بتائیں, میں وہی جواب دے رہا ہوں میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ پوچھا ہے نا, تو یار پوچھ کے پھر چپ کر جائیں, مجھے بتانے دے, کہ بتانا بھی آپ نے. نہیں, میں تو آپ کو یہ بات ہوں, جب اس کو قادر مطلق وہ کہتا ہے کہ ساری نہیں, آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے مل جاتا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار سن لے نا, تو باپ کی تابعداری میں کر رہا ہے تو اس کو مل گیا نا. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ قادر مطلق ہے کہ نہیں. نہیں ندیم بھائی, آپ آیت پوری پڑھیں. یہ آیت کائنڈلی پڑھ لیا میں نے, پڑھ لیا, آپ پڑھ لینا. 28 باب کی 18 آیت پڑھیں ذرا. ندیم بھائی میرے پاس اس وقت بائبل موجود نہیں ہے, کائنڈلی آپ وہ اپنی زبان سے پڑھ دیں, سب دوست بھی سن لیں. میں پھر بتاتا ہوں اس میں کیا بات ہے. قادر مطلق پھر نہیں کریں, ذرا وہ آیت پڑھیں. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکھا ہوا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جس کو دیا گیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ قادر مطلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو دیا جائے اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. اور آپ کو وہ آیت بھی پتا ہوگی, اس وقت میرے ذہن میں اس کا ریفرنس نہیں ہے, لیکن آپ کو یقیناً پتا ہوگی کہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تب میں اختیارات واپس کر دوں. کرنتھیوں, ہاں جی کرنتھیوں میں کوئی, لیکن ندیم بھائی جانتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے, وہ واپس کر دیں گے. اگر ان کا تھا تو واپس کرنا بھائی. اختیارات دیکھیں, چلو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو چلو بڑھاتے ہوئے کرتا ہوں. چلو یہ چیز تو مانتے ہیں کہ اختیارات جو اس کو ملے ہیں وہ قادر مطلق والے ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ نہیں سر, قادر مطلق وہ نہیں ہو سکتا جس کو اختیارات دیے جائیں. پہلی بات تو آپ کی میں یہ کریکشن کروا دوں. دوسری بات کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے جو اختیارات تھے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, تو مردوں کو زندہ کیل کا ریفرنس ابھی آپ کو ذوالفقار بھائی پہلے دے رہے تھے. اگر کہتے ہیں تو میں بھی آپ کو وہ ریفرنس ایک نہیں کئی اور دے سکتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام سے زیادہ مردوں کو زندہ کیا گیا ہے. تو کیا اس بنیاد پہ ہم زندگی رکھنے کا اختیار, سیلف زندگی جسے ہم کہتے ہیں ذاتی زندگی, یسوع مسیح اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروسیفائی ہوتے ہیں اور یعنی کہ 3 دن یعنی کہ ان کا وہ جو قبر میں رہے اس کے بعد وہ زندہ ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنے آپ میں کوئی نبی جو ہے نا وہ زندہ ہو اور آسمان پہ ہو, بتائیں مجھے. آپ یہ ثابت کریں, یہ ثابت کریں کہ وہ خود سے اٹھا ہے. ذوالفقار بھائی اس موضوع پہ آپ کو پتا ہے کہ بات کی جائے تو بہت زیادہ لمبی بات. چلیں میں دوسری باتوں پہ آ جائیں. جو گناہ معاف کرنے کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بتائیں. ٹھیک ہے, گناہ معاف کرنا تو خدا کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میں بھی معاف کر سکتا ہوں. نہیں وہ تو آپ بھی پھر اس کا مطلب خدائی صفات لے کے پھر بحث کر رہے ہیں کہ سب کی جو ہے نا گناہ معاف کر سکتے ہیں. میں اس گناہ کی معافی کی بات کہہ رہا ہوں. میتھیو 6 ذوالفقار بھائی بات کرنے دیجیے گا ندیم بھائی کو, میں ان کو یہ بھی جواب دوں کہ تم آدمیوں کے قصور کو معاف کرو. میتھیو 6:15 میں لکھا ہے تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. اور اگر تم آدمیوں کا قصور معاف تو ہر بندہ کر رہا ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں تو اگر آیات یہاں پر میرے سامنے اس وقت وہ پیج ضرور موجود ہے جہاں پر الوہیت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نے آیات بائبل مقدس میں سے نیو ٹیسٹامنٹ میں سے نکال کے رکھی ہوئی ہیں. ابھی تو اس میں سے صرف یہ پہلی صفت ہے قادر مطلق, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو قادر مطلق وہ ہوتا ہے کہ اور وہ تو بات بہت کلیئر ہو چکی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے کہ جو دوست سن رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یار اختیار دینے والا اور جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. اور میں معذرت چاہتا ہوں, میرا خیال ہے کہ بات کافی آپ بات کمپلیٹ کریں, پھر میں بات کرنا چاہوں گا. آپ بات کمپلیٹ کر لیں پہلے.
जी हमारे जी साथ और दोस्त काफी जुड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए। 2-3 और क्रिश्चियन दोस्त हैं। तो नदीम भाई से तो अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया गया, जो मैंने सबसे पहले आते साथ पूछा था। कोई मसला नहीं, शायद हम उनको चांस दे देते हैं, वो दे दें। कौन सा तो सवाल नदीम भाई भाई, साहब, मुझे करें बात दोबारा करें, मैं आपको जवाब देता आप हूँ दोबारा कौन सी स्ट्रीम बात है। सुनिएगा, आप दोबारा स्ट्रीम सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि सवाल क्या था। तो आप मुझे इंशाल्लाह अभी फिर कर अब लेना, अभी हम सामने बाकी बात दोस्तों कर को रहे भी हैं, हम साथ बात कर देते लें। हैं। नहीं, जो आपने सवाल किया उसका नहीं, बता देखें अगर तो नदीम भाई, नदीम भाई के आपको हम वेलकम करते हैं। जी भाई अली भाई, आप चलो क्या आप, कहते हैं? यस भाई, एक मिनट रुकिएगा। अगर तो नदीम भाई के कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं यहाँ पर और वो आना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि नदीम भाई ने, उनका आना ये बताता है ना कि वो समझ रहे हैं कि नदीम भाई ने ठीक बात नहीं की, खुसूसन सैम भाई या शर्जील भाई, खुसूसन इनको अगर ये लग रहा है तो ये जरूर आए। इनको हाँ लगता है जी, कि मुझे, नदीम भाई ने अच्छी बात नहीं की हाँ या जी, वो, वो बिल्कुल वो भी बोल भी रहे और थे ये अच्छी बात कि कर एक सकते हैं, वर्सेस कोई चार। बात नहीं, वो तकलीफ हैं, लेकिन हर नहीं, एक के हमने अपने चारों अपने ने तो व्यूज बात है, नहीं की मैं ना, किसी के नहीं बात तो बात मैंने, नहीं, करता। वो तो सब देख आप रहे हैं, हमने अगर बात सवाल की करना नहीं है। चाह रहे हैं, ये अवैस भाई ने, आपने जब बात की जी, मैंने सवाल पहले किया, अली भाई नदीम भाई ने कोई जवाब नहीं दिया उसके बारे में, नदीम भाई हमारी आप बात वो सवाल मैं कर लें। समझता हूँ कि इस मौजू पे काफी, नदीम भाई मैं समझता हूँ कि बात कंप्लीट हो चुकी है और आपने वो चीज तस्लीम कर लिया, आपने कहा है कि एक अफजल है, जो हुक्म दे रहा है वो अफजल है, मैं तो यार बात खत्म हो गई नदीम भाई। इसके बाद आप एक अफजल मान लिया आपने और एक को उससे छोटा मान लिया, तो बराबरी तो खत्म होगी ना। तो इसके बाद अब हम और इस मौजू पे क्या बात करें? हाँ मैं जी एक नदीम इधर भाई, एक आप रेफरेंस नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में जरूर आइएगा। मैंने आप बराए मैंने आपको मेहरबानी यही चांस बात दें की है, अपने बात दूसरे बात क्रिश्चियन सुनिए, भाइयों बात को सुन भी। लीजिए, मैं बोले ठीक है, मैं वो स्ट्रीम से कमेंट चला में भी जाता हूँ, बोल मेरी रहे हैं बात कि आपने आप सुन नदीम लीजिए, भाई कोई को बात अकेले नहीं, को बात कर रहे हैं, हमें भी चांस दें। तो वो हेल्प तो ले करना लें चाहते आप हैं, कोई उनको ऐड मसला कर नहीं, लें, आप जरूर नेक्स्ट में कौन सा आइएगा। बंदा है, आप ले लें उनको, अगर वो मैं उनका दिल भी कर रहा है तो कोई ऐसा मैं इशू ये नहीं है, कमेंट हाईलाइट हर कर बंदे की देता हूँ। अपनी परसेप्शन है, कोई मसला नहीं, मैं मैं सिर्फ आपको ये बात ही आप कहना चुप चाह रहा कर हूँ। जाओ, अबे मैं आप एक फिलहाल चुप कर जाओ, एक कोई आयत बात नहीं नदीम हमारे। मैं एक आयत इधर कोट करना चाहता हूँ, काइंडली सुन लीजिएगा। यूहन्ना 5:26-27 में है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसको अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। जब आदम जमीन पे आया, उसने ये सारा इख्तियार उससे दिया है, ये तो बाइबल में साफ तो लिखा फिर होगा ना, इक्वालिटी इख्तियार में दिए अली ना, गए भाई, ना। मैंने जी बराए मेहरबानी मेरी बात सुन ले आप आप, खामोश फिर हैं आप यार, ये ये कह रहे आपने हैं मैंने आपको म्यूट कर मेरा दिया। बोल के आप खुद भाई ही अली भाई, इस आप चीज क्या को कहते हैं तस्लीम कि किया कि नए वो दोस्तों को ले जिंदगी लेना उसने चाहिए, रखी या है। आप अभी नदीम भाई से बात करना चाहते हैं? नदीम भाई 1 मिनट। अली भाई, अ, मेरी बात सुने, देखें नदीम भाई से मेरी बात हो चुकी है और उसको हम कंक्लूड भी कर चुके हैं। जब नदीम भाई ये खुद फरमा रहे हैं कि एक अफजल है, तो उनकी वो इक्वालिटी खत्म होगी। फिर उसके बाद जो चीजें हमने पूछी हैं, उनसे पूछा यार आप किसी मंतक से, किसी चीज से हमें ये बता दें कि जो ऑर्डर देता है और जो ऑर्डर को फॉलो करता है क्या वो एक होते हैं? तो नदीम भाई आपके सामने ही उन्होंने कहा जी एक जो ऑर्डर देता है वो अफजल है। तो यार उन्होंने वो बात तस्लीम कर तो ली है, अब और मजीद हम इनसे क्या बात करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नदीम मेरी भाई, आप फैक्ट्री, जरूर हमसे बात कीजिएगा, आपके पास हमारी स्काइप भी है। तो मैं मैंने समझता हूँ आपसे बाकी दोस्तों चले के साथ ना ठीक नदीम भाई है, नाइंसाफी मेरी हो बात जाएगी। सुने, मैं जाकर एक नदीम सिर्फ भाई बात आप, करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए अली भाई। अब ठीक जी है, जी स्ट्रीम तो होगी, आपने ये बात करी, नदीम ने ये तस्लीम कर लिया। मैं अब आपको अभी दोबारा भी एक चीज कहता हूँ, मैंने ये चीज कही है कि अगर हम मलूहियत की बात करते हैं, एक खुदा में जो तीन अकनूम हम देखते हैं, उसमें ये तीनों जो है वो एक भी है और तीन भी है, लेकिन बेटा ताबेदार है, बाप अफजल हम गिनते हैं। ठीक है बेटा, आप अगर बाप और बेटे और कुदस को जब हम एक मानते हैं, उसको तीन भी मानते हैं, तो अगर बेटे ने ताबेदारी की है तो उसमें उसमें ये नहीं आ गया कि वो अब जो है ना वो उसकी इक्वलिटी खत्म होगी। हम ये कहते हैं कि बाप बेटे ने अगर रिस्पेक्ट में उनकी ताबेदारी की है या हुक्म माने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी गलत लॉजिक थी कि आपने कहा कि वो उसमें उनका बिल्कुल ही जो है ना वो उनसे छोटे हो गए हैं। हम कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ताबेदारी की है और सारा इख्तियार उनको दिया गया है, तो हमें इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। आप लोगों के सामने है तो ठीक है, आपकी अपनी एक परसेप्शन है सीखने की या सुनने की, वो तो ठीक है, ठीक है आप नदीम भाई, अपने अब ठीक है, 2 घंटे होने वाले हैं, हमें दूसरे दोस्तों को भी लेना ओके है। ठीक है। तो मेरी इंशाल्लाह बात, आप अब नदीम भाई को रहने इजाजत। भाई, मैं नदीम भाई से एक बात करूं। नदीम भाई अगर तो भाई हमारी तरफ से कोई आपको कोई परेशानी आई हो या लगा हो कि हमने कोई सख्त लफ्ज या जुमला कह दिया, तो उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं।
اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ بھی ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح جڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ضرور ملتا رہے گا۔ اور میں صرف یہ جاتے جاتے یہ میں بھی جا رہا ہوں ویس بھائی، بیٹری نہیں ہے، اگر آپ پھر دوستوں کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کی بات کیجیے گا، میرے پاس بیٹری 2% ہے، میں نہیں کر سکتا بات کی، تو اگر کسی کو کروں گا تو بیچ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو مناسب نہیں، تو اسٹریم بھی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ تو ندیم بھائی میں دوبارہ سے آپ کو وہی بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں ابھی بھی آپ نے جاتے جاتے یہی جملہ فرمایا، اور جو آیات آپ نے کوٹ کی وہاں پر بھی آپ نے یہی بات کی کہ مسیح علیہ السلام کو اختیارات دیے گئے۔ اب میں جو اختیارات رکھتا ہوں یہاں پر رکھتا ہوں، میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں تو وہاں پر بھی تو رکھوں گا نا، یعنی کہ میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، یہ میرے اختیارات جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہیں۔ میں آپ کے پاس مہمان آ جاتا ہوں تو تب بھی میرے پاس یہ اختیارات میرے اپنے ہیں، یہ میں کسی سے لوں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو قادر مطلق کا مطلب جو ہے، کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ کرسچن ڈکشنریز بھی دیکھیں، اسلامک ڈکشنریز بھی دیکھیں کہ قادر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی قدرت کسی سے نہ لی ہو، اور جو لے لے اس کو آپ قادر مطلق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ قادر کہہ سکتے ہیں، آپ قادر کہہ سکتے ہیں، قادر مطلق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے کسی سے لیا ہے۔ تو جب کسی ایک لے رہا ہے اور ایک دے رہا ہے، یہ دو الگ چیزیں، اور اگر آپ فرمان بداری میں یا افضل مانتے ہیں باپ کو تو وہ باتیں تو ہماری بڑی سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے پھر بھی بات ہوگی، تو میں سب دوستوں سے جو ہے رخصت چاہتا ہوں، ندیم بھائی آپ سے بھی۔ چلیں ٹھیک ہے برادر، جی بہت تھینک یو، بہت علی بھائی آپ آپ کا نے شکریہ کہ آپ جو نے جوائن جو کی، ندیم چیزیں بھائی کو آپ نے اور سنی، ندیم بھائی ٹھیک ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ندیم بھائی بس اب ذرا نا میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، دیکھیں اگر یہاں پہ شاید کوئی کرسچن ہوتا تو اب تک نکال چکا ہوتا اور بلاک بھی کر چکا ہوتا، تو میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوسرے بھائی کو بھی موقع دیں، وہ کافی دیر سے ادھر بیٹھا ہوا ہے سنل، ٹھیک ہے؟ تو اس کو موقع دینا چاہیے، تو ہم انشاءاللہ پہ اسٹریم بھی اپنی اینڈ کرتے ہیں۔ آپ نیکسٹ ٹیم میں ضرور آئیے گا، میں آپ کو لنک پہلے دے دوں گا، آپ آ کے ضرور علی بھائی سے بات کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے اوکے، خدا حافظ، تھینک یو ہاں جی ندیم بھائی، بہت اوکے شکریہ، آپ آئے، بہت بہت تھینک بہت یو۔ اوکے شکریہ ندیم، اوکے سر، اوکے اوکے سر، اور شکریہ، میری طرف سے بھی اللہ حافظ ویس بھائی، میری طرف سے بھی جی خدا جی حافظ، افطار بھائی، سب اوکے سامعین کو، جی، سب دوستوں کو سلام، اللہ بہت آپ سب شکریہ۔ کو سلامت رکھے۔